کہا کہ کچھ بزرگ بڑے لوگ بیٹھیں گے تو واپسی کا چانس ہے۔ اس میں ایک تھوڑی سی آپ رہنمائی فرمائیں تاکہ ہم پھر مزید آگے چلتے ہیں، کیونکہ تھوڑے سے وقت میں ہم نے کافی سارا مواد ہے آپ کے سامنے، کافی سارے سوالات ہیں وہ پوچھنے ہیں۔ جو شوہر کا حق ہے، جو میں عرض کر رہا تھا کہ کس وقت طلاق دینی ہے، کس ریزن پہ طلاق دینی ہے، یعنی ہمارے معاشرے میں جو ریزن ہوتا ہے بیسکلی، جیسے نماز نہیں پڑھتی عورت، یا کسی کفر و شرک والی پوزیشن میں چلی جاتی ہے، یا شوہر سمجھتا ہے کہ دین سے بغاوت کی طرف چلی گئی ہے، تو کس موقع پر شوہر کو یہ طلاق کا حق استعمال کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اس بارے میں قرآن پاک کی جو تشریحات ہیں، بیدہ عقدۃ النکاح، جی کہ طلاق دینے کا حق جو ہے وہ شوہر کو دیا گیا، جی عورتوں کو نہیں دیا گیا، چونکہ جی شوہر مرد ہے اور وہ سوچ سمجھ کر تدبر سے فیصلہ کرے گا۔ اس کی جی بہت ساری صورتیں جو ہے وہ بیان کی ہیں، یہ جواز کی ہیں، یہ وجوب کی نہیں ہیں کہ وجوب کی نہیں ہے، جواز ہاں، جی یعنی اس میں ایک، جیسے آپ نے فرمایا کہ بے نمازی ہے اور یہ اندیشہ ہے کہ جو ہے وہ ایسے ہی رہے گی، جی جو ہے وہ غسل جنابت نہیں کرتی، یا اس طرح جی کی جو چیزیں، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر کو فرمایا کہ اپنے بیوی کو طلاق دے دے، جی اور اس کی مثال ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی ملتی جی ہے کہ آپ تشریف لائے سیدنا اسماعیل علیہ جی نبی جناب علیہ السلام کے ہاں، تو آپ موجود نہیں تھے، تو بیوی جو تھی اس نے گلے شکوے شروع کر دیے، تو آپ نے جی فرمایا کہ چوکھٹ، جب تمہاری شوہر تشریف لائیں تو ان سے کہو کہ گھر جی کی چوکھٹ تبدیل کر۔ جی اب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والد مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، تو آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ میں اسے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے جی فرمایا اطع لابیک او کما قال، فرمایا تو اپنے والد کی اطاعت کر۔